कराची की इंतखाबी सियासत में नए रंग, मुर्तज़ा सोलंकी भी बोल पड़े। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात ने MQM पाकिस्तान के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और बाबर गौरी से कभी नहीं मिला। उनकी जानिब से कहा गया है कराची के इंतखाबी सियासत में नए रंग है। मुर्तज़ा सोलंकी भी बोल पड़े। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात की MQM के इल्ज़ामात की तरदीद। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और बाबर गौरी से कभी नहीं मिला। इन दोनों से कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं की। डॉक्टर आसिम से आखिरी मरतबा 2013 में गुफ्तगू हुई थी। आखिरी बार दुबई 2012 में गया था। डॉक्टर आसिम हुसैन से फ़ोन पर कभी कोई राब्ता नहीं किया। जिंदगी में कभी कायद MQM का इंटरव्यू नहीं किया। आखिरी बार 2023 में बरतानिया का सफ़र किया था। मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की गई है। कराची की इंतखाबी सियासत में नए रंग आ रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी भी बोल पड़े। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात ने MQM पाकिस्तान के इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और बाबर गौरी से कभी नहीं मिला। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों से कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं की। डॉक्टर आसिम से आखिरी मरतबा 2013 में गुफ्तगू हुई थी। आखिरी बार 2012 में गया था दुबई। इंटर के नताइज के खिलाफ तुलबा और वालिदैन एक बार फिर सड़कों पर आ गए। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वज़ीर आला फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वालिदैन और असासा को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैसे वकील करें, किससे मनसफी चाहें, इंटर के मुतनाज़ा तुलबा और वालिदैन एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि कराची में तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है, लिहाजा वज़ीर आला की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वालिदैन और असातिज़ा को भी शामिल किया जाए। देखिए ये सारे वही बच्चे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि 90+% थी और अब उनको क्या किया गया कि 40-50 गया। बल्कि किस्मत की सितमज़रीफ़ी देखिए कि कितने बच्चों को फेल कर दिया गया 2-3 पेपर्स में। क्यों किया गया? ये बच्चे दिलबर्दाश्ता हो गए। कितने बच्चों ने खुदकुशी कर ली है, कितने खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 10 रोज का गवर्नर ने टाइम मांगा था। 25 तारीख को हमने कमिश्नर को दिया था। 4 तारीख को तारीख खत्म हो गई। एक और बात मैं आपको बताऊं कि 8,24,000 कापियां छपाई गई और 24 लाख OMR शीट छपाई गई। दूसरी खबर सुनिए, OMR मशीन ख़राब पड़ी हुई है। 2022 में 2.5 करोड़ रुपए से खरीदी थी, वो बेकार पड़ी हुई है। OMR के ऊपर जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं 20% नंबर्स के, उनको मैनुअल चेक किया गया, जिससे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हुआ। मुतनाज़ा नताइज पर एहतजाज का सिलसिला 27 रोज से जारी है, जबकि मामले पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला के नोटिस लेने के बावजूद भी ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन उस्मान के साथ आयमा खान, सिटी 21। मेट्रोवेल साइट एरिया में जमात इस्लामी के तहत फ्री IT कोर्सेज के लिए बनोकाबिल प्रोग्राम के एपिटेटिव टेस्ट का इनेकाद किया गया। टेस्ट के लिए 60,000 तुलबा और तालिबात ने रजिस्ट्रेशन करवाई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि जमात इस्लामी तालीमी इनकलाब जारी रखेंगे। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। वासियों के लिए खुशखबरी, जमात इस्लामी के तहत जारी बनोकाबिल प्रोग्राम साइट एरिया में भी पहुंच गया। जिला गरबी में मुफ्त IT कोर्सेज के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें 60,000 तलबा और तालिबात ने रजिस्ट्रेशन करवाई। टेस्ट में शरीक उम्मीदवारों ने IT कोर्सेज के इनेकाद को सराहा और कहा कि IT कोर्सेज के जरिए मुल्क को दरपेश गुर्बत को शिकस्त देंगे। हम स्टूडेंट्स के लिए इन लोगों ने ये कि फ्री IT कोर्सेज लॉन्च किए, क्योंकि ये हमारे मुल्क में फ्री IT कोर्सेज जो भी लोग करेंगे, इससे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की हो गया टेक्नोलॉजी के हवाले से। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने तलबा इल्मों से खिताब में कहा कि कराची में इस वक्त 38 मराकिज़ में IT कोर्सेज जारी है। पूरे शहर की सतह पर 1.25 लाख तक तलबा ने टेस्ट दिया। 50,000 तलबा की क्लासेस शुरू कर दी गई। 38 कैंपसेस बनोकाबिल के काम कर रहे हैं, 38। और इस वक्त 25,000 तलबा और तालिबात उसमें फ्री IT एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, 100% फ्री। सिर्फ 3,000 रुपए आपसे लेंगे, जब आपका कोर्स मुकम्मल होगा वापस कर देंगे, वो भी टोकन मनी के तौर पर। और इसको हमें बढ़ाना है। अब हम हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि MD गेट टेस्ट पिछले साल 34,000 बच्चों ने दिए, लेकिन हुकूमती नाअहली के बाइस अब सिर्फ 3,400 बच्चे टेस्ट दे सके। MD गेट का टेस्ट जानते हैं आप? मेडिकल का जो टेस्ट होता है इंटर करने के बाद, जो पिछले साल 34,000 स्टूडेंट्स ने दिया था,
اتنی بڑی تعداد میں نے ان کو فیل کر دیا کہ اب یہ صرف 3,400 بچے اس میں انرول ہو سکیں گے، اس لیے کہ 60% سے اتنے لوگوں کو کم کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مینڈیٹ کی چوری نہیں ہونے دیں گے، ہم عظمت والی سواری فراہم کریں گے، نوجوانوں کی امیدیں بھی ہم بنائیں گے۔ کیمرامین عمران ایکی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ عام انتخابات کا مارکہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی بھی انتخابات لڑنے کے لیے تیار۔ NA 250 سے عشرت غزالی اور PS 99 سے حارث ندیم میدان میں ہیں۔ امیدوار جیت کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل کے لیے بھی پرعزم ہے، مزید بتا رہی ہیں نمائندہ نمرا ریاست۔ جی، عام انتخابات کا مارکہ سجنے جا رہا ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرح پاکستان کنزرویٹو پارٹی بھی 8 فروری کو میدان میں اترے گی، اور حلقہ NA 250 سے قومی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں عشرت غزالی صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیا منشور ہے، کیا پلانز ہے، کامیابی کے بعد کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان کنزرویٹو پارٹی بیسیکلی اس کا جو منشور ہے وہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک قانون اور ایک ملک ایک قوم کی بات کریں، تو یہ ہمارا مین منشور ہے۔ باقی ہم کوئی ایسے بلند بانگ دعوے نہیں کر سکتے جو ہم نہ کر سکتے، کیونکہ ہمارا لیجسلیٹو کا کام ہے، اور آپ سمجھتی ہیں لیجسلیشن میں بجلی، پانی، روڈیں، سڑکیں ٹھیک کرانا تو نہیں ہے، لیکن ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں، اگر فیڈرل گورنمنٹ ہمیں کوئی بجٹ دیتی ہے، ایئرلی بجٹ دیتی ہے، تو ہم اس کا کوئی انڈاؤمنٹ اور کوئی ٹرسٹ بنا لیں جس سے ہمارے جانے کے بعد بھی وہ ایک سسٹم پیرالل چلتا رہے، جو کہ صحت، تعلیم اور دوسری ضروریات جو ہماری ہیں، بچوں کی جابس ہیں، اس پہ ہم کام کر سکیں۔ یہ ہمارا ایک منشور ہے اور ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے، اور امید ہے آپ ہمارے ٹارچ کے نشان کو 8 فروری پہ مہر ثبت کریں گے اور ہمیں جتائیں گے۔ پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ۔ بہت بہت شکریہ۔ بالکل جی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے PS 99 کے امیدوار حارث ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بتائیے گا کیا مسائل ہیں آپ کے حلقے میں؟ ہمارے جو پارٹی کا بیسک جو منشور ہے وہ ہے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام، اور ہم ایک قانون اور ایک نظام کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میرا خود تعلق ایجوکیشن سے ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ قانون ہیں یا اور ڈفرینٹ نظام چل رہا ہے، یعنی کہ جو غریب کا بچہ ہے وہ چھوٹی پڑھائی کر رہا ہے یا پڑھ ہی نہیں رہا ہے، اور جو امیر کا بچہ ہے اس وقت، تو یہ جو دو اس وقت نظام چل رہے ہیں، اس کے خلاف انشاءاللہ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے۔ یقینی طور پر یکساں تعلیمی نظام اور قوانین کا جو ہے لاگو کرنے کا نظام ہے، اس کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا جو نشان ہے ٹارچ کا نشان ہے، اور اسی طرح وہ اگر کامیابی حاصل کرتے ہیں اپنے حلقے سے تو تمام بنیادی ضروریات کو آراستہ کریں گے۔ جی، کراچی میں بلاول بھٹو کی انتخابی مہم، رہنما پیپلز پارٹی فیضان راوت اور معاذ فیروز سفید اونٹ لے کر پہنچ گئے۔ فیضان راوت کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو ضلع وسطی پہنچنے پر اونٹوں کا تحفہ دیں گے۔ بات کریں گے طہا ملک سے۔ طہا بتائیے گا۔ کراچی میں بلاول بھٹو کی جو انتخابی مہم ہے وہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ بلاول بھٹو کی اب سے کچھ دیر بعد اپنی سیاسی حریف MKM کے گڑھ ضلع وسطی میں آمد ہوگی، جہاں پر رہنما پیپلز پارٹی فیضان راوت اور معاذ فیروز نے جو ہے ان کا ایک علیحدہ طریقے سے ویلکم کرنے کا انتظام کیا ہے، جس میں سفید اونٹ لے کر کے وہ پہنچ چکے ہیں۔ رہنماؤں کی جانب سے سفید اونٹ گولی مارگ چورنگی پر پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو کو ضلع وسطی پہنچنے پر اونٹوں کا تحفہ بھی دیا جائے گا، یہ کہنا تھا فیضان راوت کا۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کا شاندار استقبال بھی کیا جائے گا، جس کے لیے شاندار آتش بازی کی بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جی، شاندار آتش بازی کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ بہت شکریہ طہا ملک۔ اور ٹی وی اور فلم کی معروف اداکارہ منشا پاشا کے شوہر جبران ناصر بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ منشا پاشا کہتی ہیں کہ ووٹ ایک اہم ذمہ داری ہے، ووٹ صرف اس کو دیں جو انسانیت کا درد رکھتا ہو۔ مزید جانیں گے راہیل بیگ سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی وی اور فلم کی معروف اداکارہ منشا پاشا، اور اس الیکشن میں منشا پاشا کے شوہر بھی حصہ لے رہے ہیں اور آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لیے ہوئے ہیں۔ منشا، کیا کہیں گی؟ الیکشن بالکل قریب ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں اس الیکشن کی گہما گہمی کو، اور کیا تبدیلی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بدلے گا؟ دیکھیں آگے کیا ہوگا وہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتی، میں تو صرف ایک اداکارہ ہوں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ووٹ دینا ہم سب کا حق ہے، تو ہمیں سب کو نکل کے ووٹ ضرور دینا چاہیے، جس سے چاہے آپ دیں، لیکن دینا تو چاہیے۔ آپ اسی کو ووٹ دینے کا مجھے لگتا ہے لوگ زیادہ تر نا وہ جذباتی ہو کے فیصلے کرتے ہیں اور جذبات سے ووٹ کرتے ہیں۔ آپ اس انسان کو ووٹ دیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسائل دور کرے گا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہے نا، اس میں جو مسائل ہیں
وہ بھی بڑی ایک درار ہے ہمارے لیے کہ ہم اور مزید بہتری کی طرف جائیں. تو جو انسان آپ کے مسائل کو دور کرے گا یا مسائل کے بارے میں بات کرے گا, آواز اٹھائے گا, آپ اسی کو ووٹ دیں, یہ میرا ماننا ہے. بالکل. جبران کے الیکشن کمپین میں کیا آپ ان کا ساتھ دے رہی ہیں, جا رہی ہیں ان کے ساتھ حلقوں میں یا نہیں؟ میں اپنے شوہر کو جو ہے ایک بیوی بن کے میں ان کا ساتھ دے رہی ہوں, باقی کا ساتھ آپ لوگوں نے انہیں دینا ہے, ٹھیک ہے. تو پر اوبیسلی ایک بیوی کی طرح میں ان کو سپورٹ بھی کرتی ہوں, اور جس حد تک وہ مجھے کہتے ہیں اس حد تک ہی سپورٹ کرتی ہوں. منشا ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کا کہنا ہے کہ یقیناً ووٹ اس کو دیں کہ جو آپ کے مسائل کو حل بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو. صرف دعوے یا وعدے نہیں بلکہ حل پر یقین ہونا ضروری ہے. جی, نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.